دوستو، یہ کہانی ہے انجلی نام کی ایک لڑکی کی جس کی بچپن میں ہی منگنی ہو جاتی ہے اور ایک دن اس کے بھائی کی طبیعت خراب ہونے پر ان کے گھر ایک ڈاکٹر آتا ہے۔ اسے انجلی بہت اچھی لگتی ہے اور وہ پھر انجلی کو خط بھی لکھنے لگتا ہے۔ ایسے دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگتے ہیں۔ نہ جانے انجلی منگنی ہونے کے باوجود بھی کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ کیا ہوگا ان کی محبت کا؟ کیا وہ منگنی توڑ کر اس ڈاکٹر سے شادی کر پائے گی؟ کیا ہوگا اس محبت کا انجام؟ یہ بتائیں گے آج اس کہانی میں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں بچے کے رشتے بہت چھوٹی عمر میں کر دینے کا رواج تھا۔ میری دادی پڑھی لکھی تھی، لیکن دادا ہمیشہ ہر کام میں اپنی مرضی چلاتے تھے اور دادی ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ لیکن دادا جی اپنے عقل کے پکے تھے، وہ کبھی اپنی فیصلے سے ٹس سے مس نہ ہوتے تھے۔ پاسٹ میں نظر دوڑاؤں تو بوا کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کو آنسوؤں سے نہلا دیتا ہے، مگر میری بوا کی عمر ان دنوں صرف 11 سال تھی اور میرے چاچا بوا سے چھوٹے تھے۔ میرے دادا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ان سب کو بیکار رسم و رواج مانتے تھے، جس کا دادی کو بہت صدمہ پہنچتا تھا۔ اکثر ان کی دادا سے لڑائی ہو جاتی تھی، مگر وہ ان کی باتوں کا کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک اچھے گھرانے سے میری بڑی بوا کے لیے رشتہ آیا۔ وہ لڑکا 23 سال کا تھا، جبکہ بوا صرف ابھی 11 سال کی تھی۔ ان کی منگنی کر دی گئی۔ یہاں عمر کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ دادی کے چیخنے چلانے کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بھائی چھوٹے تھے، دادی نے اپنی مائکے والوں سے مدد چاہا تو دادا ناراض ہو گئے اور انہوں نے دادی سے طلاق لینے کی دھمکی دے دی۔ دادی کو اس بات کا بہت بڑا صدمہ پہنچا اور وہ چارپائی سے لگ گئی۔ وہ بہت اچھی عورت تھی، لیکن اس اجڑے ہوئے خاندان میں پھنس گئی تھی، مگر ان کی کسی نے بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ بیٹے تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے ماں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بڑی بوا بھی دادی سے ملنے نہ آتی تھی اور تاؤ جی بھی اب جوان ہو گئے تھے، تو دادی نے اس بات کو دل سے بھلا دیا۔ میری دوسری بوا جو سب سے چھوٹی اور بہت خوبصورت تھی، بابا اور تاؤ جی کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں ان رسموں کو صرف اس حد تک ناپسند کرتے تھے کہ لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر میں کر دی جاتی ہے۔ انہیں اس بات کا بھی دکھ نہ تھا کہ ان کی بہن کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی گئی تھی۔ میری چھوٹی بوا بہت بدھیمان تھی، اس لیے بھائیوں نے انہیں پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یوں تو ہمارے خاندان کی سبھی لڑکیاں خوبصورت تھیں، مگر بوا ان سب میں نمبر 1 تھا۔ ان کا نام انجلی تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت اور بدھیمان تھی۔ بچپن سے ہی لوگ ان کی خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے۔ اوپر والے نے انہیں بہت ہی اچھی عادت کا بنایا تھا۔ ایسی خوبصورتی کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ پورے گھر کی لاڈلی تھی، بھائی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تائی جی بھی بہت اچھی تھی، انہوں نے انجلی بوا کو بڑے پیار سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ خاندان میں لڑکیوں کو پڑھنا برا سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت انہوں نے انجلی بوا کو پڑھایا۔ 5ویں کلاس میں انجلی بوا نے پورے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کے بعد بھائیوں نے انہیں گھر میں بیٹھا دیا۔ جب میں پیدا ہوئی تو انجلی بوا ان دنوں گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی، ہر وقت اپنی گود میں اٹھائے رکھتی تھی۔ انہوں نے بالکل ماں کی طرح میری پرورش کی تھی، کیونکہ میری پیدائش کے بعد میری ماں اوپر والے کو پیاری ہو گئی تھی۔ بوا نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، اپنے ساتھ سلاتی، اپنے ہاتھ سے کھلاتی پلاتی تھی۔ میں بھی ان کے سوا کسی کے پاس نہ جاتی تھی۔ میری بوا بہت اچھی تھی، وہ بچپن سے ہی بہت محنتی تھے۔ انہی کی بدولت ہمارے گھر میں رونق تھی۔ دشمن بھی ان کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔
ان کی عمر 16 سال ہونے کے باوجود ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بابا اور تاؤ جی ابھی ان کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مگر چھوٹی بوا کی منگنی تاؤ جی اپنے دوست کے بیٹے سے بچپن میں ہی کر دی تھی، جن کا نام انکت تھا۔ میں انہیں پیار سے پھوپھا جی کہتی تھی۔ وہ شہر میں پڑھ رہے تھے۔ پھوپھا انکت پڑھے لکھے اور ایک سلجھے ہوئے انسان سمجھے جاتے تھے، لیکن دادا جی کی طرح وہ بھی عورت کے دشمن تھے۔ ایک رات سب لوگ کہیں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ شادی کہیں اپنوں میں ہی تھی۔ بابا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ بوا بابا سے بہت محبت کرتی تھی، انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ بوا کی وجہ سے میں بھی نہ گئی۔ بابا کو اچانک رات کو تیز بخار ہو گیا، وہ بے سدھ ہو گئے۔ بوا کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ہمارے گھر کے سامنے انہی دنوں ایک ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اس کی فیملی بھی ساتھ تھی۔ ایک نوجوان لڑکی کا رات کو یوں گھر سے باہر نکلنا غلط سمجھا جاتا تھا، مگر بوا سے بابا کی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے مجھے ساتھ لے کر گھر سے نکل گئی۔ ڈاکٹر کا گھر اگلی گلی میں تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے دروازے تک پہنچی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، سردیوں کی راتیں تھیں، بستر سے اٹھنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ڈاکٹر جی نے دروازہ کھولا۔ بوا کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے کہا، میرا بھائی بیمار ہے، جلدی سے چلیے ڈاکٹر صاحب۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ حیران تھا۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی رات کو اکیلے آئی ہے، جبکہ زمانہ بھی اتنا خراب چل رہا ہے، کہیں کوئی چال نہ ہو۔ بوا نے جب تاؤ جی کا نام لیا تو وہ گھر آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ ادھر بوا اپنے بھائی کی پریشانی میں لگی ہوئی تھی، یہ بھی نہ جان سکی کہ وہ کب چپکے سے ڈاکٹر کے دل کی گہری وادیوں میں اتر گئی ہے۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ بابا کو کافی دیر بعد ہوش آیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بخار نے دماغ پر اثر کیا تھا، اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتی۔ بخار اتر جانے کے بعد اس نے بابا کو سکون کی دوا دی اور چلا گیا۔ بوا انہیں چھوڑنے دروازے تک گئی۔ ڈاکٹر نے موقع ملتے ہی کہہ دیا کہ میں نے آج تک آپ جیسی لڑکی نہیں دیکھی، آپ ضرور وہی ہے جس کا میں نے آج تک انتظار کیا۔ میں آپ کے بھروسے شادی کے سلسلے میں بات کروں گا اور آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اس کے خیالوں کی لگام سے بوا بھی خود کو نہ بچا سکی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ انکت کی منگیتر ہے، وہ کسی بھی وقت انہیں لینے آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی محبت کی پٹی ان کی آنکھوں پر ایسے بندھی تھی کہ سب کچھ بھول کر اس نے غلط راستے پر قدم رکھ دیا۔ حالانکہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اس جرم میں محبت کی سزا بہت بڑی ملے گی۔ ان حویلیوں میں لڑکیوں کو گولی مار دی جاتی تھی۔ محبت نے انجلی بوا کو بے بس کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پیار کی پائل پاؤں میں باندھ لی، جس کی جھنجھکار چھپانا چاہتی تھی مگر چھپا نہ سکی۔ وہ بہت تھم تھم کر قدم اٹھا رہی، مگر اس کے پیار کی جھنجھکار تو لوگوں کو خبردار کر دیا۔ یہ بات بوا نے تو نہیں بتائی، مگر ڈاکٹر صاحب کو جب آئیڈیا ملا تو انہوں نے انتظار نہ کیا۔ میری عمر ان دنوں 7 سال تھی۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے مجھے راستے میں ڈاکٹر صاحب مل گئے۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے روکا، اپنے ساتھ لے گئے، ٹافیاں لے کر دی۔ وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ انہوں نے آتے ہوئے مجھے ایک خط دیا، یہ خط اپنی بوا کو دے دینا اور کسی کو نہ بتانا، ورنہ گھر والے تمہارے بوا کو گولی مار دیں گے۔ میں واقعی اس بات سے ڈر گئی۔ گھر آئی، بوا تائی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ جب مجھے اس طرح خاموش دیکھا تو بوا میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے خط دیتے ہوئے ساری بات بتائی۔ انہوں نے جلدی سے خط لیا اور چلی گئی۔ اسی شام انہوں نے مجھے جواب لکھ کر دیا۔ میں نے چپ چاپ ان کا جواب ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دیا۔ نہیں جانتی تھی کہ خط میں کیا لکھا تھا، مگر خط پر
کر ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ پتہ نہیں بوا نے کیا لکھا تھا کہ اگلے دن ڈاکٹر صاحب کی ماں اور بہن رشتہ مانگنے آ گئے۔ ان کے بابا بھی آ گئے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ تاؤ جی بار بار یہ کہتے تھے کہ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے گھر رشتہ بھیجیں۔ سارا زمانہ جانتا ہے کہ ہم لڑکیوں کی شادی کسی غیروں سے نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کا سنبندھ ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا۔ لڑکے کی پسند کو وہ لوگ غلط نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے تاؤ جی سے بھی یہ بات کہہ دی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو رشتہ کرنے میں کیا برائی ہے۔ بس یہی کہنا تھا کہ گھر میں قیامت سی آ گئی۔ یہ تو سب کو پتہ ہی تھا کہ بوا کی ڈاکٹر سے ملاقات ہو چکی ہے۔ باتیں کرنے کے لیے سماج کو بنیاد مل گئی، جس پر انہوں نے ان دونوں کے بیچ ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ تاؤ جی اور بابا بندوق لے کر اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ یہ تو عورتوں نے بیچ بچاؤ کروایا، ورنہ پتہ نہیں اس دن کیا ہو جاتا۔ بوا کو لگتا تھا کہ وہ اپنی ضد منوانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ان کو اپنے بھائیوں کے لاڈ پیار کا بڑا مان تھا، مگر ان کے سارے مان ٹوٹ گئے۔ بابا جی جن کی زندگی بچانے کی خاطر رات کو نکلی تھی، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو زور زور سے رونے لگی۔ میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے تو آپ کو نہیں بتایا، پھر آپ کیوں مار رہے ہیں؟ بوا کو بابا کو اور غصہ آیا کہ کوئی اور بات بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ میرا خیال تھا اس طرح وہ بوا کو نہیں ماریں گے۔ میرا خیال غلط نکلا۔ میری باتیں سن کر گھر میں آگ لگ گئی۔ سب میری خوبصورت اور اچھی بوا سے نفرت کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب کا سنبندھ ایک بہت بڑی فیملی سے تھا اور وہ شہر کے بہت مشہور ڈاکٹر تھے، اس لیے بابا اور تاؤ جی کے غصے سے بچ گئے، ورنہ یقیناً انہیں قتل کر دیتے۔ میں نے اپنے بابا کو غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ ادھر بوا نے اپنی ضد سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان پر ہر طرف سے دباؤ ڈالا گیا، مگر وہ اپنی ضد سے نہ ہٹی۔ بوا نے بات نہ ماننے کی وجہ سے آتم ہتیا کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ جب ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، میں آپ لوگوں پر کیس کر دوں گا کہ آپ نے اسے زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کی یہ دھمکی کامیاب ہوئی۔ تاؤ جی اور بابا ان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ جب اس بات کا پتہ ہونے والے انکت پھوپھا جی کو چلا تو وہ کسی دہاڑتے ہوئے شیر کی طرح ہم پر چڑھ دوڑا۔ حالانکہ تاؤ جی نے انہیں بتانے کے لیے ہی شہر سے بلایا تھا، مگر وہ تو ان کا ہی دشمن ہو گیا۔ کیا آپ لوگ لڑکی کی پرورش اچھی طرح سے نہیں کر سکتے تھے؟ آخر اس ویکتی کو گھر میں آنے سے اجازت کیوں اور کیسے ملی؟ بابا اور خاندان کے کچھ بڑوں کے سمجھانے پر اس نے منگنی توڑ دی، کیونکہ بابا نے میرا رشتہ دینے پر راضی کر دیا تھا۔ یہ بات انہی کے راج میں تھی۔ مجھے اور بوا کو اس بات کا پتہ نہ چلا کہ کیا ہوا ہے، انکت کس طرح راضی ہوا ہے۔ وہ دل سے راضی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے بڑوں لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے دل میں بدلے کی آگ لاوا بن کر دہک رہی تھی۔ انکت سے منگنی ٹوٹنے کے بعد بوا کی شادی ڈاکٹر صاحب سے اس شرط پر کر دی گئی کہ گھر سے کوئی سنبندھ نہ ہوگا، بھائیوں کو بھی اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔ بوا نے سب کچھ منظور کر لیا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ اس طرح انہوں نے پورے خاندان کی بلی دے کر اپنی محبت کو حاصل کر لیا۔ خیر بات ختم ہو گئی، مگر انکت کے دل سے یہ بات ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ شادی کے کچھ سال بعد تاؤ جی اور بابا 2 دن کے لیے شہر چلے گئے۔ گھر میں صرف عورتیں تھیں۔ بوا ہمارے گھر آئی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، مگر انہیں میری یاد بہت ستاتی تھی۔ وہ ماں کو بڑی مشکل سے راضی کر کے مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس دن وہ گھر میں اکیلی تھی۔
उन्होंने कहा कि कब तक वो मुझे वापस छोड़ जाएगी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। ये मेरी बुआ की ज़िंदगी की आखिरी रात थी। रात को 10 बजे के करीब अंकित दीवार कूदकर अंदर आ गया और उन पर चाकू से वार करके चला गया। मैं बुआ को देखकर रोती रही। खून से मुझे डर लगने लगा। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बंद कमरे में रोशनदान से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल न था। एक खिड़की दिखाई दी, तभी मैं उसे खोलकर वहां से निकल भागी। मुझे पुलिस वालों को बयान देना पड़ा। जो देखा था मैंने बता दिया। उन्होंने अंकित को पकड़ लिया। उस वक्त मुझे पता चला कि बुआ के बदले अंकित से मेरी मंगनी हो चुकी थी। इस वजह से ताऊ जी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। दूसरी बात, वो उनका अपना था, इसलिए वो उसे सजाए मौत से बचाना चाहते थे। डॉक्टर साहब ने मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिए। आखिरकार अंकित को उसके किए की सजा मिल गई। रस्मों रिवाजों के चक्कर में न जाने लोगों ने कितने घर उजाड़ दिए। डॉक्टर साहब ने आज तक शादी नहीं की। वो दूसरे शहर चले गए। मुझ पर छोटी सी उम्र में मंगनी टूटने का धब्बा लग गया। यह जुल्म पता नहीं कब तक चलता रहेगा। दोस्तों, बेशक ऐसा अक्सर खानदानों में होता है। सिर्फ अपने जानने वालों में ही रिश्ते होते हैं। लेकिन ईश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन हाँ, ये गलत है। इतनी कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसा ही नतीजे होंगे और ऐसे ही वाक़ होते रहेंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।